پاک سرزمین پارٹی برطانیہ کے زیر اہتمام مقامی ریسٹورانٹ میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ افطار ڈنر میں برمنگھم کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی پارٹی کارکنان اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسمی۔ پاک سرزمین پارٹی برطانیہ نے ہمیشہ بیرون ممالک پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کی کوشش میں مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر ایسے پروگراموں کا انعقاد کیا جس کی وجہ سے پاکستان کے مثبت پہلو کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ گزشتہ روز پاک سرزمین پارٹی برطانیہ نے مقامی ریسٹورنٹ میں ایک افطار ڈنر کا اہتمام کیا جس میں پی ایس پی کے مرکزی سیکرٹری جنرل رضا ہارون اور لیبڈم پارٹی کے نو منتخب ممبر آف یورپین پارلیمنٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ افطار ڈنر کے دوران پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بچانے اس کو استحکام اور ترقی دینے کی جنگ میں سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ تقریب سے مرکزی سیکرٹری جنرل رضا ہارون، الطاف شاہد، مرزا فیصل محمود، ایم اے پی فل بینن، غلام نبی عامر، کونسلرز اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان عوام پاکستان کی محافظ ہیں۔ اس موقع پر پی ایس پی کے مرکزی سیکرٹری جنرل رضا ہارون کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات کافی خراب ہیں جس میں ہر ایک پاکستانی کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا۔ ہمارے پر سب سے بڑی مشکلات جو ہے معاشی ہے، اکانومی کی ہے۔ اکانومی کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلی ریکوزٹ ہوتی ہے وہ ملک میں استحکام ہوتا ہے، اور استحکام سیاسی استحکام ہوتا ہے۔ جب سیاسی استحکام ہوتا ہے تو اس سے معاشی استحکام آتا ہے۔ یہ کیسا سیاسی استحکام ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں، ادھر فاٹا میں لوگ چوکی پر حملہ کر رہے ہیں، ادھر بلاول بھٹو کے لیے ہیرنگ پر آنے والوں کے اوپر پانی پھینکا جا رہا ہے، ان پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ایم اے پی فل برینن نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر بات کرنے اور پاک انڈیا تعلقات کو بہتر کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ I can take up the issues of human rights in Kashmir. I can work with the Pakistan government to further its relations, good relations with the European Union. I can work on India as much as possible to try and ease relations between Pakistan and India over Kashmir, and of course I've got the big issues in Bangladesh to take on as well. آخر میں منتظمین نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں بھی کیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما گورنر پنجاب چودھری سرور کے بھائی اور امیدوار میئر آف ٹوبا ٹیک سنگھ چودھری رمضان کی طرف سے اسکاٹ لینڈ آمد پر پرتکلف اور پرہجوم افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں گلاسکو سے شاہد میر۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما چودھری رمضان کا گلاسکو سے گہرا تعلق ہے۔ ان کا بہت بڑا کاروبار اب بھی کیش اینڈ کیری کے حوالے سے یہاں ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن وہ خود اپنے بھائی چودھری سرور کی طرح چند سال قبل پاکستان میں تبدیلی کے نعرے کو عملی جامہ پہنانے اور عوام کی حقیقی خدمت کے لیے برٹش نیشنلٹی چھوڑ کر پاکستان کے ایک گاؤں میں مستقل رہائش پذیر ہو چکے ہیں۔ ان دنوں چودھری رمضان اپنی فیملی، دوستوں سے خصوصی ملاقات اور عید منانے کے لیے اسکاٹ لینڈ آئے ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات انہوں نے مقامی پاکستانی ہوٹل میں اپنے دوستوں اور اسکاٹ لینڈ کی سیاسی اور سماجی شخصیات کے اعزاز میں تکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ چودھری رمضان نے شرکاء محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایماندار عمران خان کی قیادت میں ترقی کرے گا اور مہنگائی کے جن پر بھی جلد قابو کر لیا جائے گا۔ کچھ منافع خوروں نے ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کی جس وجہ سے ڈالر کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت پاکستان بیرون سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان میں احتساب بلا تفریق جاری ہے۔ احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے، لیکن عوام اپوزیشن کی سابقہ کرپشن کو جان چکے ہیں اور ان کی کال پر باہر نہیں نکلیں گے۔ یہ افطاری کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جو ہمارے جن بھائیوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، ایک تو ان کو اپریشیٹ کرنا تھا اور دوسرا ان کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ جس طرح سے پارٹی کے لیے انہوں نے پہلے کام کرتے رہے ہیں اور ماضی میں کیا ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں، ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ عمران خان صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے اور ہمارے جتنے بھی منسٹر صاحبان تھے انہوں نے بہت ہی اچھا اقدام کیا ہے، اور آئی ایم ایف کے پاس بھی ہمیں جانا پڑا، اس سے ہمیں کچھ ریلیف مل گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ملک کو معاشی طور پہ تباہ کر دیا تھا، بینکرپسی پوزیشن پہ لے گئے تھے۔ تو انشاءاللہ میں پورا امید ہوں خان صاحب کمیٹڈ ہیں، آنیسٹ ہیں، دیانتدار ہیں، ملک کے لیے اپنا دل ان کا صاف ہے اور ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ملک کو ایک دنیا کا بہترین ملک بنانا چاہ رہے ہیں۔ افطار ڈنر میں اسکاٹ لینڈ کی مشہور شخصیات فخر چودھری، سمیر رانا، مرزا امین، ریاض قریشی، پرنس وسیم، ادریس چودھری اور میڈیا نے بھی چودھری رمضان کی دعوت پر کثیر تعداد میں شرکت کی۔
ملائیشیا میں ماہ مقدس رمضان الکریم کی 27ویں شب انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ دعوت اسلام کی جانب سے مسجد فاطمہ زہرا کوالالمپور میں قیام اللیل کا انتظام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ جاوید الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ ملائیشیا میں ماہ مقدس رمضان الکریم کی 27ویں شب انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ دعوت اسلام کی جانب سے مسجد فاطمہ زہرا کوالالمپور میں قیام اللیل کا انتظام کیا گیا۔ نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ پاکستانی نعت خواں محمد ایاز نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ معروف عالم دین مولانا علی عظمت نے لیلۃ القدر کی عظمت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انتہائی خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جنہیں لیلۃ القدر میں رب ذوالجلال کی عبادت، گناہوں سے بخشش اور قرب الہی نصیب ہو جائے۔ ہزاروں مہینوں سے بہتر اس رات کے ہر لمحے سے فیض یاب ہونے کے لیے حلقہ ذکر، مناجات اور صلاۃ و تسبیح کی خاص اہتمام کیا گیا۔ دعوت اسلام کے بانی اور صدر ملائیشیا کے معروف سماجی شخصیت داتو محمد جمیل کے زیر نگرانی منعقد کی جانے والی اس روحانی محفل کے اختتام پر اللہ رب العزت کے حضور خصوصی دعا کرائی گئی، جبکہ روزے داروں کے لیے پرتکلف سحری کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے نواحی علاقے بادلونا میں مسلم کمیونٹی کے تعاون سے اسلامک سینٹر فیضان مدینہ کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی۔ شاہد احمد شاہد رپورٹ کریں گے۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے نواحی علاقے بادالونا کی مسلم کمیونٹی کے تعاون سے اسلامک سینٹر فیضان مدینہ کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں مقامی بلدیہ کی انتظامیہ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ پاکستانی کمیونٹی نے اسلامک سینٹر کے قیام پر خوشی کا اظہار کیا۔ میری طرف سے تمام اہلیان اسلام اور اہلیان بادالونا کو اس مسجد کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو اس اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ بڑی ہی خوشی ہوئی ہے کہ ایک اور مسجد کھلی ہے، کیونکہ بہت زیادہ آدمی پریشان تھے، کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، اور تمام بھائیوں نے جو کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کی کوشش قبول کی ہے۔ ماہ رمضان دے مہینے میں بہت ہی خوشی دا مقام ہے، اور اہل بادلونا نے ایک مبارکباد اسی پیش کرنے ہیں۔ واقعی اس علاقے میں ایک اس طرح کی مسجد کی ضرورت تھی، جو ہمارے بھائیوں نے اپنے بچوں کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو اہتمام کیا ہے، میں اس پر آپ سب دوستوں کا، دعوت اسلامی کو اور محلے کے جو بھی انتظامیہ ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فیضان مدینہ کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کاوش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دوستوں کی، ان بھائیوں کی جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تعاون کیا۔ دعوت اسلامی جو کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے، اس کے مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ آج ہم یہاں پر اسپین کے شہر بارسلونا کے علاقہ بادالونا میں ہیں۔ یہاں الحمدللہ ایک بہت بڑی وسیع و عریض مسجد کا قیام عمل میں آیا ہے، جہاں سینکڑوں نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں دین متین کے پیغام کو عام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی والوں کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ بارسلونا اور اس کے گرد و نواح میں متعدد اسلامک سینٹر قائم ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسلمانوں کو اس معاشرے میں کس حد تک مذہبی آزادی حاصل ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ زائرین کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت کئی علاقوں میں کالی گھٹائیں خوب جم کر برسیں۔ مقدس شہروں میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا، جبکہ مدینہ منورہ میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ عمرہ زائرین نے بارش ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ طائف، بریدہ، القصیم اور دیگر شہروں میں بھی بارش ہوئی۔ پاکستان کی سفارتی سطح پر ایک اور بڑی کامیابی، ایشیا اینڈ پیسیفک سینٹر اور ایشیا کے لیے ادارہ شماریات کی گورننگ کونسل کے لیے دوبارہ منتخب کر لیا گیا۔ بینکاک سے عمران یوسف کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے ایشیا پیسفک کے بینکاک میں 75ویں اجلاس کے دوران الیکشن منعقد ہوئے۔ انتخابات میں پاکستان کو 2019 سے 2022 تک ایشیا اینڈ پیسفک سینٹر اور ایشیا کے لیے ادارہ شماریات کی گورننگ کونسل کے لیے دوبارہ منتخب کیا گیا۔ انتخابات میں پاکستان نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ اجلاس میں پاکستان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر ایک خوشحال اور پائیدار مستقبل کے لیے کام کرتا رہے گا۔ پاکستان کا دوبارہ انتخاب علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر فعال سفارتکاری اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ بہتر تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ اسپین کے نیم خود مختار علاقہ کاتالونیا میں آزادی پسند رہنما باجد مونت کے گاؤں عامر میں اس وقت ہمارے نمائندہ شاہد احمد شاہد موجود ہیں۔ آئیے ان سے آزادی کی تحریک سے متعلق پوچھتے ہیں کہ کاتالونیا کی تحریک کہاں تک پہنچی ہے۔ جی شاہد۔ جی، میں اس وقت کاتالان آزادی پسند رہنما سابقہ صدر پوجدے مونت جو ان دنوں برسلز میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے گاؤں عامر میں ہوں، جہاں ان کا گھر ہے، ان کی فیملی کے لوگ ہیں، ان کی کزنز اور ان کی سسٹر سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے جذبے جوان ہیں اور آزادی کی تحریک کے لیے ابھی تک ان کے جو دل ہیں وہ دھڑک رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے جو بلدیاتی انتخابات اور یورپین پارلیمنٹ کے انتخابات ہیں، ان میں پوجدے مونت کی یورپین پارلیمنٹ کے لیے ان کا منتخب ہونا اور جونکیرا کا یورپین پارلیمنٹ میں جانا یہ بڑا خوش آئند امر ہے۔ ان دونوں کی پارلیمنٹ میں موجودگی، یورپین پارلیمنٹ میں موجودگی کے بعد جو کاتالونیا کی آزادی کی تحریک ہے اس کا آپ ایک نیا رخ دیکھیں گے۔ ان کے جذبے جوان ہیں اور یہ لوگ بڑے ہوپ فل ہیں، پر امید ہیں کہ کاتالونیا ایک نہ ایک دن اپنی آزادی ضرور حاصل کر لے گا۔ جی عید شاپنگ کا جنون سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ موسم کی سختی، گرمی کا روزہ اور دن بھر کی تھکان شاپنگ جنون کے سامنے بند باندھنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ موسم سخت ہے تو کیا ہوا، روزہ مشکل ہے تو کیا ہوا، شاپنگ تو کرنی ہے۔ عید شاپنگ کا جنون اور خبط ہر بندے پر سوار ہے۔ عید کے لیے خریداری ہر کوئی کرنا چاہتا ہے اور بہت جلد کرنا چاہتا ہے۔ شاپنگ کرنے آئے ہیں، یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں۔ ابھی تو ہماری شاپنگ مکمل نہیں ہوئی جو کہ چاند رات تک چلے گی۔ بھی ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے، لیکن یہ کہ عید کے دن ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ شاپنگ تو ختم نہیں ہوتی، چاند رات تک تو لگی رہے گی شاپنگ کرنا۔ کوئی مہندی خرید رہا ہے تو کوئی چوڑیاں، جولری اور ریڈی میڈ گارمنٹس کی خریداری بھی زوروں پر ہے۔ ملتان میں عید الفطر کے قریب ملتانی خصوں کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔ خصوں کی تیاری کے حوالے سے رپورٹ کریں گے ظہیر عباس۔ خصہ سازی قدیمی فن ہے اور ملتانی کاریگروں نے منفرد اور دلکش خصے بنا کر اس فن میں نئی جان ڈال دی ہے، تبھی تو رنگ برنگے خوبصورت خصے اس خطے کی پہچان بن چکے ہیں۔ عید ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو یا پھر خوشی کا کوئی اور تہوار، ملتانی خصوں کے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ ملتانی خصہ جو ہے یہ ہماری قدیمی ثقافت ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کافی تبدیلی آئی ہے خصوں میں، یہ فیشن کا بھی اب جو ہے نا حصہ بن چکے ہیں۔ ملتانی خصوں کی تیاری آسان کام نہیں، ایک دن میں صرف ایک خصہ ہی تیار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے چمڑا لیا، اسے صاف کر کے نفاست سے کاٹا، پھر مطلوبہ سائز میں ڈھال کر سلائی اور تلے کا کام کیا، تب جا کر یہ دلکش ملتانی خصہ تیار ہو کر دکانوں کی زینت بنتا ہے۔ ایک خصہ بن جاتا ہے خوبصورت تو خوبصورت، محنت بھی بہت ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اتنی خوبصورت بنائیں کہ یہ بازار میں مارکیٹ میں جاتے ہوئے بک جائے۔ مارکیٹ میں مردانہ خصے 400 روپے سے 4000 روپے تک، جبکہ زنانہ خصے 400 روپے سے 2500 روپے تک دستیاب ہیں۔ دیدہ زیب اور دل فریب ملتانی خصے خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، تبھی تو سبھی کی اولین پسند ہیں۔ کیمرامین مہتاب حیدر کے ساتھ ظہیر عباس، 92 نیوز ملتان۔